بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گائس، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا گائس، آج کا جو ولاگ بنانے کا جو مین مقصد ہے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سا ولاگ ہو سکتا ہے یا وہ کون سی جو چیز ہے جس کے بارے میں آپ سے جو ڈسکس کرنے جا رہا ہوں۔ آپ کو بتا دوں کہ وہ جو ورڈز ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو لفظ ہیں، ٹھیک ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہو، آپ سب لوگوں کو جو ہے نا وہ پتہ ہے، ٹھیک ہے، مگر ولاگ بنانے کا یہ مین مقصد ہے کہ وہ لفظ کے بارے میں آپ کو جو ہے نا انفارم کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کا جو مین مقصد ہے، اس کا جو مین میننگ ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر آپ دیکھ لیں کہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے انسان موجود ہیں، ٹھیک ہے، ان کو پتہ بھی ہے، ٹھیک ہے، مگر کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کو اس لفظ کے بارے میں بالکل علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ان کو بالکل ہی نالج نہیں ہے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بھائی نے وہ کون سا لفظ ہے جو میں نے جو نا آج پک کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کو میں بتا دوں تو وہ لفظ ہے فرینڈم کا۔ فرینڈم کا جو ہے نا لفظ ہے، انگلش کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، اردو کے اندر بھی وہ آپ کو جو ہے آپ سے شیئر کروں گا کہ اس کا مطلب ہے آزادی، ٹھیک ہے۔ پاکستان کے اندر اتنے زیادہ لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیں گے کم سے کم 50% جو لوگ ہیں ان کو جو ہے نا اس کے بارے میں پتہ ہو، ٹھیک ہے، خاص طور پر اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے، پھر اس کے علاوہ جو وکیل ہوں گے، ٹھیک ہے، جو بزنس مین ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو نیچے جو کمزور طبقہ ہے، جو خاص طور پر ایجوکیشن سے جو ہے نا کنیکٹ ہے، ان کو جو ہے نا اس کے بارے میں پتہ ہوگا، ٹھیک ہے، آزادی کے بارے میں ان کو جو ہے نا پتہ ہوگا، معلوم ہوگا، ٹھیک ہے، مگر میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو جو ہے نا اس کے بارے میں آپ کو انفارم کروں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس کے بارے میں جو انفارم کر سکوں۔ اگر میں اس کے بارے میں آپ کو اچھا انفارم نہیں کر پاؤں گا تو میں آپ نے جو ہے اس کے اندر کی ویڈیو کے کمنٹ کے اندر، ٹھیک ہے، تو میں کوشش کروں گا آپ کو اس کے بارے میں اچھے سے اچھا جو ہے نا آپ کو انفارم کر سکوں، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس لفظ کے بارے میں اچھا انفارم نہیں کر پاتا تو آپ نے مجھے فیڈ بیک جو نا لازمی دینا ہے، چاہے آپ کمنٹ کے اندر مجھے نا فیڈ بیک دیں، ٹھیک ہے، چاہے آپ میری ای میل کے اندر جا کے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے اندر جو نا آپ نے مجھے جو نا فیڈ بیک جو نا لازمی دینا ہے، تاکہ میں آپ کو اس چیز کے بارے میں آپ کو جو ہے ایک اچھا جو ہے انفارم کر سکوں، ٹھیک ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ لفظ کون سے ہیں، تو وہ آپ کو لفظ میں بتا دوں، فرینڈم کے ہیں، فرینڈم، ٹھیک ہے، FREEDAM، فرینڈم، ٹھیک ہے۔ فرینڈم کا مطلب ہے آزادی، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا آزادی کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوتا یار اس کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ کو اس کے بارے میں اس کا لفظ نہیں پتہ، ٹھیک ہے، تب تک آپ لوگوں نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ تو بھائی میں آپ سے آزادی کے حوالے سے جو ہے مخاطب تھا کہ جو ورڈز آزادی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کے بارے میں آپ سے جو ہے آپ کو انفارم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ انگلش میں اس کو بولتے ہیں فرینڈم اور اردو میں بولتے ہیں آزادی، ٹھیک ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا جو ولاگ ہے آپ کو جو ہے نا پسند آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو ولاگ بنانے کا یہی مقصد ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں آپ سے جو ہے نا ڈسکس کیا جائے، آپ کو انفارم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اس کے بارے میں مجھ سے جتنا بھی ہو سکے انشاءاللہ میں آپ کو اس لفظ کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ آزادی کا مطلب ہے اظہار خیال، ٹھیک ہے، آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے، آپ کی جو سوچ ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بالکل آزاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالکل آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا وطن ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے اندر بالکل آزاد ہو، ٹھیک ہے، چاہے آپ صنعت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، کاروبار کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ایکسپورٹس کے حوالے سے کوئی بھی کام کریں، ٹھیک ہے،
کوئی دوسرا ملک ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ بالکل آزادانہ اپنا جو اپنا جو کاروبار اس کو جو ہے نا کریں، ٹھیک ہے، نہ کسی دوسرے ملک کا آپ کے اوپر جو ہے نا پریشر ہو کہ آپ کو جو ہے نا وہ روکے، چاہے وہ روس ہے، چاہے وہ امریکہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ انڈیا ہے، ٹھیک ہے، چاہے کوئی بھی ملک ہے، چاہے وہ چائنا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی، ٹھیک ہے، آپ آزادانہ خیال یا مائنڈ سیٹ نہیں رکھتے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو نا غلام بن گئے، ٹھیک ہے، وہ قوم جو نا غلام ہے، ٹھیک ہے۔ آزادی کا مطلب ہے آزادانہ اظہار، ٹھیک ہے، آزادانہ سوچ، ٹھیک ہے، آزادانہ مائنڈ سیٹ، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی کام کرے، چاہے آپ اپنے ملک کے اندر ہیں، چاہے آپ ملک کے باہر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بالکل آزاد ہو، ٹھیک ہے۔ تو آزادی حاصل کرنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ جو نا ایک علیحدہ ملک بنائیں، ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے آپ اپنا جو نا اس ملک کے خاطر، ٹھیک ہے، آپ اپنا جو ہے ایک آزادانہ جو نا اظہار کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو آزادی کے حوالے سے میں نے کچھ جو نا پوائنٹ لکھے ہیں، تو انشاءاللہ میں وہ آپ کو اس کے بارے میں جو آپ سے جو نا گفتگو کروں گا کہ سب سے پہلے سب سے پہلے جو پوائنٹ ہے کہ آپ وہ دیکھنے کے پوائنٹ وہ ہے کہ آزادی کے چراغ تیل سے نہیں لہو سے روشن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی جو نا جنگ سے لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، چاہے امریکہ یا روس کی ہو، چاہے وہ روس یا یوکرین کی ہو، ٹھیک ہے، چاہے پاکستان یا انڈیا کی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کے چراغ تیل سے نہیں، ٹھیک ہے، آزادی کے جو چراغ وہ تیل سے نہیں حاصل ہوتے، وہ لہو سے حاصل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے خون بہانا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے نا آپ کو آزادی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے آزادی کا مطلب تقریر اور اظہار کرنے کی آزادی۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ملک آزاد ہو جاتا ہے، اس کے اندر اسمبلیز ہوتی ہیں، نیشنل اسمبلی، ٹھیک ہے، صوبے کے لحاظ سے جو نا اسمبلی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ کا جو نمائندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ نمائندہ آپ کا ایم ایل اے ہو سکتا ہے، آپ کا ایم پی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا وزیر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ آپ کا وزیر داخلہ ہے، چاہے وہ آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، یا چاہے آپ کا جو نا وزیر خارجہ ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا جو نا وزیر مملکت ہے، وہ اس نیشنل اسمبلی کے اندر رہتے ہوئے جو اظہار کرتا ہے، وہ جو تقریر کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک آزادانہ خیالات جو آپ سے جو نا اظہار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے آزادی، ٹھیک ہے۔ یہ جو نا دوسرا پوائنٹ۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے ضرورتوں کے شکنجوں سے باہر آنے کی آزادی۔ اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ملک ہوتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اندر جو ہے نا بہت زیادہ غربت ہوتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یار ہم اپنی غربت کو جو ہے نا کم کریں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ ایک جو ہے نا امیر ملک جو ہے نا بن سکے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ چائنا کی مثال لے لیں کہ آج سے 5-6 سال پہلے جو ہے نا وہ کیسا ملک تھا، ٹھیک ہے، ان کے ملک کے اندر جو ہے نا کتنی زیادہ غربت تھی، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے اپنی جو ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیشنل لیول کے حوالے سے جو ان کے چاہے وہ فوج کے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ پالیٹکس کے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی جو ضروریات ہیں وہ کم کی ہیں، ٹھیک ہے، کم کرنے کے بعد تب جا کے وہ جو ہے نا ایک آزادانہ جو ہے نا ملک بنے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ میں نے جو پوائنٹ لکھے ہیں کہ ضرورتوں کے شکنجوں سے باہر آنے کی آزادی، ٹھیک ہے، جب آپ اپنی ضرورتوں کو کم کریں گے، ٹھیک ہے، کم کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، وہ آپ کا جو مشن ہوگا آپ اس کو جو ہے نا مکمل کریں گے، تب جا کے جو ہے نا وہ آزاد ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور خوف سے نجات حاصل کرنے کی آزادی۔ آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی چھوٹے ملک ہوتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے نا بڑے ملک کا جو ہے نا پریشر ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ترقی نہ کر جائے، وہ ہم سے آگے نہ بڑھ جائے، ٹھیک ہے، تو ان کا جو خوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے نا آپ نے جو ہے نا نجات حاصل کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ان سے نجات حاصل کریں گے تو تب جا کے جو ہے نا آپ کو جو ہے نا آزادی ملے گی،
ٹھیک ہے، ان کے خوف سے، ان کا جو پریشر ہے، ٹھیک ہے، ان سے جو ہے باہر نکلے، تو تب جا کے جو ہے آپ کو جو ہے نا آزادی حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور پانچواں جو پوائنٹ ہے کہ آپ اکثر دیکھ لیں گے کچھ لوگ جو ہے آزاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر ان کی جو زمین کی لیمٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بارڈز وغیرہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو ان کا جو ہے نا جگہ وغیرہ کا جو لینڈز وغیرہ کا جو ہے نا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان، تو وہاں پہ جو ہے نا ایک جو ہے نا جنگ جو ہے نا چھڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو آزادی کی جنگ کوئی لڑتا ہے، اس کے ثمرات کوئی اور جو ہے نا حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب بھی کوئی ملک کے خلاف آپ جو ہے نا لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جو بینیفٹ ہے، وہ جو فائدہ وہ اس ملک کو ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ کا جو ملک ہے، آپ کا جو ملک ہے بہت زیادہ جو کمزور جو ہے نا ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا اس کے لیے جو پوائنٹ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آزادی کی جنگ کوئی لڑتا ہے، ٹھیک ہے، آزادی کے ثمرات کوئی اور حاصل کرتا ہے. ٹھیک ہے. آزادی کی جنگ آپ لڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ثمرات ہیں، وہ جو فائدہ جو بینیفٹ ہے، وہ جو ہے نا دوسرا ملک جو ہے نا حاصل کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے جو معاملات ہیں ان کے اندر نہ پڑیں. ٹھیک ہے. تو آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہے، جب وہ ملک کی جو ہے نا آپس میں جنگ لگی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر دوسرے ملک جو ہے نا مدد جو ہے طلب کرتے ہیں. تو آپ نے جو ہے ایسا ہرگز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. آپ نے فوج جو ہے دوسرے ملک کے اندر آپ نے نہیں بھیجنی جس کی وجہ سے آپ کو جو ہے نا نقصان ہو. ٹھیک ہے. تو چھٹا جو پوائنٹ ہے، انسانی تاریخ ثابت کرتی ہے کہ جب کوئی قوم موت کی پرواہ کیے بغیر آزادی اور مختاری کی جدوجہد پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتی، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ کامیاب و کمران ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پوائنٹ کے اندر میں آپ کو 2 پوائنٹ جو ہے نا نکال کے بتاؤں گا کہ کچھ قومیں آزاد ہوتی ہیں، کوئی ملک آزاد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی جو ہے نا وہ قوم جو ہے نا غلام بنی رہتی ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ کون سی بات ہے. میں آپ کو جو ہے انفارم کر رہا ہوں کہ مجھے بھی اس پوائنٹ کے جو اوپر جو ہے نا ہنسی آ رہی ہے کہ کچھ قومیں جو ہے آزاد ہوتی ہیں، مگر ان کے جو کچھ پولیٹیکل جو ہے نا معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ قومیں جو ہے نا پھر جو ہے نا غلام بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر آپ آزاد نہیں ہیں، تو پھر وہ قوم جو ہے نا اس غلام سے جو غلاموں سے بھی جو ہے وہ بدتر قوم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ تو سمجھ گئے ہوں گے میں کہاں سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ 6 پوائنٹ ہو گئے. تو جو میرا 7واں پوائنٹ ہے کہ آزادی کا پودا اگر جڑیں پکڑ لے تو وہ بہت جلد ایک تناور درخت بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے آزادی حاصل کر لی ہے، ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ نے اس وطن کے لیے، اس جو ہے نا ملک کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، ٹھیک ہے، قربانیاں دے کر اگر وہ آپ نے حاصل کی ہے تو اس کو پھر جو ہے نا آگے بڑھایا جاتا ہے، نہ کہ اس کو جو ہے نا کمزور کرے، پھر آپ اس کو جو ہے نا آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے. تاکہ آپ کو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ کو کسی کی غلامی نہ کرنی پڑے. ٹھیک ہے. اب اس ملک کو آپ نے جو ہے نا مضبوط کرنا ہے. ٹھیک ہے. نہ کہ آپ نے اس کی جو بنیادیں ہیں اس کو جو ہے نا وہ کمزور کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو آج بلاگ بنانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ کو آزادی کے حوالے سے جو ہے نا انفارم کیا جائے. ٹھیک ہے. تو لاسٹ میں پھر میں آپ سے یہی کہنے جا رہا ہوں کہ اگر کوئی قوم آزاد ہو کر بھی، ٹھیک ہے، پھر وہ غلامی کر رہی ہے تو اس کو آزادی نہیں، اس کو غلامی بولتے ہیں. وہ آپ کو اس کی ناکامی بولتے ہیں. وہ ناکامی کس چیز کی؟ اس قوم کی جو ہے نا ناکامی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے 14 اگست آ رہی ہے، ٹھیک ہے، 14 اگست کے اندر آپ نے کوئی بینڈ باجا، کوئی ایسی ویسی جو ہے نا حرکت نہیں کرنی. صرف آپ نے لوگوں تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم نے جو ہے نا آزادی ایسے حاصل کی ہے. ٹھیک ہے. تو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جب بھی آزادی کا دن آتا ہے، ٹھیک ہے، تو خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے،
وہاں وہ بینڈ باجے لے کے جو نا موٹر سائیکلیں وہ سلنسر وغیرہ اتار کے، ٹھیک ہے، کبھی سائیکلوں پہ، کبھی موٹر سائیکلوں پہ، کبھی رکشوں پہ، ٹھیک ہے، کبھی گاڑیوں پہ، ٹھیک ہے، تو پیچھے جو ہے نا ان لوگوں نے جھنڈے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد قوم ہیں. ایسے یہ آزاد قوم نہیں ہوتی، یہ اس قوم کی جو نا بیوقوفی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جہالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس جہالت سے نکلے ہوئے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ ایک آزاد قوم بن سکے، ایک اچھی قوم بن سکے، ٹھیک ہے. تو غلام بنانے کا یہی مقصد ہے کہ ایک اپنا مائنڈ جو آزادانہ رکھیں، ٹھیک ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس قوم کے لیے جو ہے نا قربانیاں دیتے ہیں، مگر وہ اس قوم کی جو ہے نا اس انسان کی جو قدر نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس انسان کو پہچانے، ٹھیک ہے، اس انسان کو پہچانے کو وہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے کتنی قربانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آزادی کے لیے جو آپ نکلیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو میں یہ جو ہے نا پیغام دے رہا ہوں، ڈرنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے، کسی کے سامنے جو ہے نا آپ نے بکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو آپ نکلیں، انشاءاللہ عوام نکلے گی، آپ نکلیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے جو لیڈرشپ ہے وہ نکلے، جب لیڈرشپ نکلے گی، ٹھیک ہے، تو تب قوم جو ہے نا باہر نکلے گی. تو اگر لیڈرشپ ہی جو ہے نا بے ایمان ہے تو وہ قوم جو ہے نا کیا ہے، کبھی بھی جو ہے نا باہر نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے. آپ باہر نکلیں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو جو ہے نا آزادی ملے گی. تو غلام بنانے کا یہی مقصد ہے کہ اگر آپ نے آزادی حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو لہو جو نا بہانا پڑے گا. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میرے چینل کو فالو کریں، ٹھیک ہے، بیل آئیکن لازم پریس کریں تاکہ آنے والا ویڈیو آپ کے پاس جو ہے پہلے پہنچ سکے. اوکے، اللہ حافظ.